السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سعودی عرب کی ایک ایسی عورت کا حیران کن سچا واقعہ سنائیں گے جسے دوسرے ممالک گھومنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ آوارہ مزاج رکھتی تھی۔ پاکستان میں یہ لڑکی کپڑے اتار کر گھومنے لگی تو اس کے ساتھ ایسا عجیب واقعہ پیش آیا کہ جسے سن کر آپ کے کانوں کو ہاتھ لگ جائیں گے اور عورتیں یہ دیکھ کر خود جان جائیں گی کہ اسلام میں پردہ کیوں ضروری ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب کیا معاملہ تھا جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ اور پیارے دوستو، یوٹیوب کی نئی پالیسی کے مطابق اگر آپ اس ویڈیو کو 2000 لائک دیں گے تو لائک کا آپشن ریڈ ہو جائے گا۔ تو ساتھیو، 2000 لائک کا ہمارا یہ ٹارگیٹ پورا کرتے ہوئے، ہمارا ساتھ دیتے ہوئے آپ یہ بھی کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری مزید دلچسپ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو پیارے دوستو، آئیے آج کی اس دلچسپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سعودی عرب جدہ کی رہائشی تیل کے کنووں کی یہ اکلوتی لڑکی بنت سلامہ کہ جب والدین کا انتقال ہوا تو اس نے دنیا کی سیر و تفریح کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ دنیا گھومے اور ایک آزاد زندگی گزارے۔ وہ اپنے والدین کے ہوتے ہوئے بھی آزادی سے گھومتی تو اس کے والدین اس کو منع کرتے اور پردے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے والدین کے سامنے تو پردے میں گھر سے نکلا کرتی، مگر باہر اپنی سہیلیوں میں پردے کا کچھ خاص خیال نہیں رکھا کرتی تھی۔ بنت سلامہ کی سوچ مسلمان ہوتے ہوئے بھی مغربی عورتوں جیسی تھی۔ بے جا لاڈ پیار اور دولت کی فراوانی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ بہرحال بنت سلامہ کے والدین کے انتقال کے بعد وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی آزادی کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ اس نے یورپ کے ممالک کا رخ کیا اور اسی طرح ملکوں گھومتی ہوئی بھارت کی سیر بھی کی۔ بھارت کے بعد اس نے پڑوسی ملک پاکستان جانے کا ارادہ کر لیا اور پاکستان میں آ کر اس کو وہاں کی تہذیب و ثقافت میں کافی دلچسپی محسوس ہوئی۔ ان کے طور طریقے، ان کے تیوہار اور پہناوے نے اسے کافی متاثر کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہاں پر پاکستانی عورتیں پردے سے آزاد ہیں اور ماڈل پہناوے کے ساتھ ساتھ ماڈرن زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ غرض یہ کہ پاکستان میں اس کی دوستیاں بھی ہو گئی اور ماڈرن سوسائٹی میں ہونے والی پرائیویٹ پارٹیز نے اس کا دل یہاں لگا دیا۔ یہیں پر اس کی ملاقات ایک وکی نامی ایک شخص سے ہوئی جس نے اس کی آوارہ مزاجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنی محبت کی جال میں پھنسا لیا اور اسے ڈرگز جیسی گندی لت پر بھی لگا دیا اور اس کو ایسی جگہوں پر ساتھ لے جانے لگا جہاں شرم و حیا کا نام و نشان بھی موجود نہ تھا۔ پیارے دوستو، بنت سلامہ پر ایک وقت تو یہ بھی آیا کہ وہ مکمل طور پر بھول چکی تھی کہ وہ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور یہ سب اس کے مذہب میں نہ صرف منع ہے بلکہ گناہ کبیرہ بھی ہے۔ اس کو یہ معلوم ہی نہ ہو پایا کہ وہ گناہوں کی دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے اور اپنے شریف نماز روزے کے پابند ماں باپ کی عزت کو نہ صرف مٹی میں رولتی جا رہی ہے بلکہ اپنے گناہوں کا بوجھ ان کی قبروں پر بھی ڈالتی رہی ہے۔ پارٹیز میں شراب اور ڈرگز کے نشے میں دھت وہ لڑکوں کی باہوں میں ناچتی، اپنی راتیں بظاہر رنگین اور لذت میں گزارتی، خود کو ایسی اندھیروں کے حوالے کر رہی تھی جس کی صبح کبھی نہیں ہوا کرتی۔ میرے پیارے دوستو، یہ پچھلے سال ہولی کی بات ہے جب وکی بنت سلامہ کو ایک جنگل نما علاقے میں سیر کی غرض سے لے کر گیا جہاں مذہب سے دور بے شرم امیر لوگوں کی بگڑی اولادوں نے ہولی کھیلنے کے لیے فارم ہاؤس میں انتظام کر رکھا تھا۔ شراب کے جام چھلک رہے تھے، رنگوں میں لوگ ایک دوسرے کو رنگ رہے تھے، لڑکیاں اور لڑکے ہولی کھیلنے میں مگن تھے۔ اسی دوران نہ جانے کتنے مردوں
کے یعنی غیر محرمہ کے ہاتھ بنت سلامہ کے جسم پر رنگ لگاتے اس کے جسم پر پھر رہے تھے اور پھر ناچتے ہوئے اسی مستی میں بہت سے ہاتھوں نے اس کے ایک ایک کر کے کپڑے اتارنا شروع کر دیا اور بنت سلامہ کے جسم پر صرف رنگ رہ گئے اور اسے معلوم ہی نہیں ہو پایا کہ کب وہ بالکل ننگی لڑکوں کے ہاتھوں سے اپنے جسم کو رنگتی چلی جا رہی تھی۔ پیارے دوستو، یہ فارم ہاؤس ایک جنگل میں تھا۔ لڑکیوں اور لڑکوں کی اس ہولی نے جنگل میں منگل بنا رکھا تھا۔ بنت سلامہ رنگوں میں رنگی برہنہ ناچ رہی تھی۔ کتنے میں کچھ لڑکے اب اس کو پانی کے پائپ سے نہلا رہے تھے تاکہ اس کے جسم سے رنگ اتار کر اس کے جسم کو دیکھ پائیں۔ کتنے میں نہ جانے ایک درخت پر لگے شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا کسی رنگ کی پچکاری سے چڑھ گیا۔ اور پیارے دوستو، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، ایک نیک ماں باپ کی مسلمان بیٹی جو اپنی ماں باپ کی عزت تار تار کر رہی تھی اور اپنے مذہب کی حدود کو پار کر چکی تھی، صرف اسی پر ان شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا اور اس کے پورے جسم پر چمٹ گئی۔ اس نے بچنے کی، بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کی، چیختی چلاتی رہی، مگر مکھیاں اس کے پورے جسم پر لباس کی صورت چمٹ چکی تھی اور اس کے جسم پر اپنے ڈنک کا زہر اتار رہی تھی۔ جب تک ان مکھیوں کو کسی صورت اس سے الگ کیا گیا، تب تک پیارے دوستو ان مکھیوں نے اپنا کام کر دکھایا تھا اور بنت سلامہ درد کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا دم توڑ چکی تھی۔ پیارے دوستو، اس کا انجام دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ وہاں اور بھی لڑکیاں تھیں، مگر کسی اور لڑکی نے اس حد تک نہیں گئی کہ اپنے مکمل کپڑے اتار کر ہوش و حواس کھو بیٹھے، سوائے اس مسلم لڑکی کے کہ جس کا نام بنت سلامہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی اسے سزا ملی کہ جیسے اسے بتایا گیا ہو کہ بے پردگی تو ایک طرف، اپنے جسم کو اس طرح سب کا کھلونا بنا دینے پر ہم شہد کی مکھیوں کو بھی تمہارا لباس بنا سکتے ہیں اور سب کو دکھا سکتے ہیں کہ عورت کا تو مطلب ہی پردہ ہے۔ عورت کے مقام کی پیارے دوستو اس طرح کی تذلیل جب لوگ کریں تو سمجھ میں آتا ہے، مگر مسلم عورت جسے بچپن سے شرم و حیا اور پردے کی تعلیم ملی ہو اور وہ سب جان کر بھی اللہ اور اپنے نبی کی تعلیمات کو بھول جائے تو اس کو دنیا و آخرت میں ہرگز ہرگز معافی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔